بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللہ رب العزت نے کئی امتیازات نال اس امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نوازیا ہے اور اس امت دی اصلاح و تربیت واسطے سید الانس والجان محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نو بطور احسان دے مبعوث فرمایا اور قیامت تک ہر انسان دی فلاح دارین دا سامان بصورت قرآن کلام اللہ دے نازل فرمایا. کلام نو لا ریب فرمایا اور اس لا ریب کلام دے بیان نو بے عیب اور بے مثال فرمایا. مگر سوڑے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منصب نبوت دا جدو آغاز فرمایا تو ایسی قوم جو اللہ نے سوڑے محمد کریم دی نبوت و رسالت منصب دا آغاز فرمایا جس قوم کے اندر اس تو پہلے کوئی اللہ کا نبی اور رسول نہ آیا. اس قوم کے اندر کوئی اہل علم شخصیت بھی نہ آئی یا ان سمجھ لاؤ کہ انہاں دا انسانیت نال دور دور دا واسطہ بھی کوئی نہ آئی. ایسی قوم جو رحمت للعالمین نو اللہ نے اٹھایا. اس قوم نو پھر سوڑے محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی انتھک محنت فرمائی کہ اسے کلام مقدس نے بیان نالا انہاں لوگاں دی
ایسی کامل درجے دی انسانیت سوڑے محمد پاک نے فرمائی کہ رہنی دنیا تک آمن والے ہر انسان واسطے اللہ نے انہاں لوگاں نوں بے مثال نمونہ بنا دیتا کہ اگر کوئی پیغمبر دے منصب نبوت تے ایمان رکھ کے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اینج دی زندگی بسر کرے جنہیں میرے محمد الرسول اللہ کی صحبت چپانا لے لوگ اپنے زندگی گزارے ہیں۔ تو خیر بہرحال سوہرے محمد پاک نو جو اس منصب نو پہنچاون دے اندر مصائب و آلام دا سامنا کرنا پیا کہ ایک دن اللہ کریم نے اپنے سوہرے محمد معصوم نو بطور تسلی دے حکم فرمایا کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ انکا یضیق صدرک بما یقول، میرا سونا محمد رسول اللہ اسانو اچھی طرح معلوم ہے جو لوگ تے پیغمبر دے خلاف بکواسات کرتے ہیں تے سونے محمد پاک دا انہاں الزامات نو سنن نال دل بڑا تنگ ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے۔ انکا یضیق صدرک، تیرا سینہ غم اور پریشانی نال بھریا جاتا ہے۔ غم اس بات کا ہوتا ہے کہ میں اپنی قوم نو جہنم تو بچاون دی کوشش کرتا اور میری قوم زوری جہنم دے گڑے چٹھان دی کوشش کر رہی ہے۔ دوسرے نمبر تے اللہ دے محبوب دے دل نو تکلیف اس بات تو ہوتی ہے کہ میں بے لوث اللہ دا پیغام اس قوم تک پہنچا رہا ہوں۔ چلو نہیں مانتے تو الگ بات ہے، مگر میں محمد رسول اللہ کی مخالفت تو نہ کرے، میرا مقابلہ تو نہ کرے، مقابلہ تو وہ کرے جس کا میں محمد کو نقصان کر رہا ہوں۔ میں اپنی امت اور قوم دا نقصان کرن نہیں بلکہ نقصانات نو بچاون واسطے آیا۔ تو اللہ کریم نے ایہو جہے موقع تے اپنے سوہرے محمد معصوم نو ایک وظیفہ دسیا کہ اس وظیفے کے تحت زندگی بسر کرنے والا چاہے تو میرا سوہرا محمد الرسول اللہ ہوئے یا تے سوہرے پیغمبر دی شریعت تے ایمان اور عمل رکھن والا ہوئے، انہاں اوصاف کے مطابق زندگی بسر کرنے والا کبھی مسلمان ناکام نہیں ہو سکتے، ہمیشہ کامیاب ہو سکتے۔ دوسرے نمبر تے اللہ نے اس حقیقت کو بھی ظاہر فرما دیتا کہ اس عبادت کا مزہ ہی نہیں آتا جس عبادت کے اندر تکلیف مصیبت پریشانی نہ ہو۔ اس واسطے اللہ پاک نے اپنے سوہرے محمد معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا سبح بحمد ربک، جتنی تکلیفاں تائے سوہرے محمد معصوم تے زیادہ آ گئی اتنا قدر تو میرا سوہرا
محمد پاک میری تعریفاں کے اندر اور اضافہ فرمایا گا، میری تسبیحات اور میری حمد و ثنا کے اندر اور اضافہ کیتا کر، یعنی اس نال مزید دوہرا تعلق زیادہ پیدا کرے سو جیوے جیوے تواڈا تعلق میرے نال زیادہ جڑدا ہوئے سی، انجے انجے تواڈے دل وچوں غم تے تکلیف نوں اللہ دور فرما چھوڑے سا۔ سوہرا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود موجود ایسا ہے کہ جڑا ولادت تو لے کے وفات تک اللہ نے اس کے وجود نو معصوم بنایا ہے۔ جس پیغمبر دے وجود دے نیڑے کری کوئی لغزش لگ سکتی بھی نہیں ہے، پیغمبر معصوم ہوتا ہے، اللہ کریم اس کے نزدیک فواحش و منکرات کا رخ بھی نہیں ہو دیتا، مگر پھر بھی اللہ نے خطاب سورہ محمد رسول اللہ کو فرمایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس امت کو اللہ نے یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا دے اندر جتنا مسلمان اضافہ کرے گا ویسی اتنا قدر اللہ وہ دے وجود تو مصیبت پریشانیاں دور کرے گا۔ اس امت کو اللہ کریم نے سال کے اندر ایک ایسا مہمان نصیب فرمایا کہ جس مہمان کے اندر اللہ مطالبہ ہی صرف خالصتاً اپنی عبادت کا فرماتا ہے کہ سال کے اندر جو بھی تواڈے کول آلائش، کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی بد کرداری تواڈے کول سرزد ہو گئی ہے، اس دے اندر رج کے اللہ کی عبادت زیادہ کرے سو اتنا قدر اللہ تاری مغفرت بھی فرما دے سی اور ہمیشہ واسطے تو اپنی رحمت دا مستحق قرار دے سی۔ اس واسطے مشہور ہے کہ اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر بیک وقت 3 درجات ہوتے ہیں، برکت، رحمت، مغفرت۔ مغفرت نو آخر تے رکھے ہیں، پہلے دے اندر برکت ہے، دوسرے دے اندر رحمت ہے، تے آخرت ہے مغفرت ہے۔ تے اللہ دے مہمان ہی کا ہے، قرآن ہے، شہر قرآن ہے اور ماہ رمضان ہے۔ سورہ محمد رسول اللہ بھی ہمیشہ واسطے نہیں آتا، یہ قرآن ایک دن اس نے بھی اٹھ جانا ہے، جب اس قرآن کی عزت تے قدر کرنے والا کوئی نہ ہویا تو اس قرآن نے بھی دنیا تے لانا کوئی نہیں ہے، اور آخر ایک دن اس رمضان نے بھی ٹو جانا ہے۔ تو اللہ کریم نے سورہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود نو اس امت واسطے ایسا احسان عظیم فرمایا کہ بیک وقت برکت تے رحمت تے مغفرت دا خزانہ سورہ محمد رسول اللہ دی شریعت کے اندر اس رمضان المبارک نو بحیثیت مہمان نے نصیب فرمایا تاکہ بندہ اگر کسے مہمان رمضان نال ہر لحاظ نال اس کی عزت تے قدر تے عبادت کرنا شروع کر دے تو اللہ کریم اس کی پچھلی ساری زندگی میں گناہ تے لکیراں پھیر کے رحمت تے برکت کا مستحق بنا چھوڑے گا۔ اس واسطے قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان المبارک کے اندر نزول قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ رمضان المبارک کا چند چڑھیا تو
تو مسلمان کمر بستہ ہو جاتے ہیں، بلکہ مومنین موحدین اپنے سارے وجود کو اس مہینے کی عزت اور خدمت کرنے کے اندر وقت فرما دیتے ہیں، کیونکہ دیکھ لو ویسے تو 5 وقت کی نماز مسلمانوں کے فرض ہے، مگر یہ سال ایک دفعہ آتا ہے، یہ سمجھو اس سال کی محنت کی ڈھیری بنا کے اللہ اس امت کو نصیب فرما دیتا ہے۔ اور ایک خزانہ اللہ نے اس امت کو ایسا نصیب فرمایا ہے کہ اس جیسا مہمان اس تو قبل کسی قوم اور امت کو نصیب نہیں۔ برکت تیرا یہ جناب 2 چیزاں بندے کو نصیب ہو جاوے، اس وقت اس بندے کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ قرآن پاک برکت والا خزانہ بڑھ کے ہے، وجود محمد الرسول اللہ رحمت کا مرکز بڑھ گیا ہے۔ تو معلوم ہوا جس نے قرآن جیسا ایمان پیدا کیتا تے اپنے وجود تے عمل رحمت نبوت والا پیدا فرمایا، جب یہ 2 اکٹھے ہو گئے اس وقت اللہ فرماتا ہونا ستری مغفرت فرما دے۔ تیرے برکت اور رحمت نصیب نہ ہوئے خالی دعائیں کرتا رہ جائے تو انجھے سمجھو وہ بندہ ایسا بدبخت ہے کہ اللہ نے رحمت دے برکت دے دروازے تو کھول دیتے ہیں مگر اس رو حصہ لونا نصیب ہو نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک میں اللہ کریم نے جس رات کے اندر اپنے سونے محمد الرسول اللہ کو قرآن والا تحفہ نصیب فرمایا ہے، اس رات میں اللہ نے مبارک بنا دیتا ہے۔ خود اندازہ لگاؤ جڑی رات نو اللہ دا قرآن آیا ہے اس رات نو اللہ نے مبارک بنایا تے جس پیغمبر دے دل مقدس تے اللہ نے نزول قرآن فرمایا ہے، اس وجود نو بھی اللہ نے مبارک بنا دیتا۔ جس رات دے اندر قرآن کلام اللہ دا نزول ہے، اللہ نے اس رات نو ساریاں راتاں کی سردار بنا دیتی تے جس پیغمبر دے دل مقدس تے قرآن دا نزول ہویا ہے، اللہ نے اس پیغمبر نو ساری کائنات دا سردار بنا چھوڑیا ہے۔ تے جس مومن بندے دے دل دے اندر اللہ نے قرآن مقدس کی عزت قدر پیدا کر دیتی ہے، اللہ فرماتا ہے اس امتی نو ساریاں امتاں نالوں سونا امتی بنا دیتا ہے۔ معلوم ہے قرآن پاک تیرے میرے دل کی اصلاح دا خزانہ بڑھ کے آیا ہے، تے محمد الرسول اللہ کی سنت تیرے میرے عمل کی اصلاح دا خزانہ بڑھ کے آیا ہے، تے ان دعا دا نمونہ ظاہر کرنے واسطے اللہ نے رمضان دا مہمان نصیب فرمایا۔ دیکھ لو دن نو بندہ عبادت چلاتا ہے، روزے چلاتا ہے، رات کو ساری رات
وہ قرآن نال ہوتی ہے. اس واسطے سونے کو محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس بندے نے رمضان المبارک دا روزہ رکھیا ہے مگر کیڑی حالت چ رکھے صحیح ایمان حالت ایمان دے اندر روزہ رکھیا ہے تے ایمان دا خزانہ بن کے کیڑی کتاب آئی قرآن کی تو قرآن گل آ گئی نا. جب تک قرآن نال بندے دا تعلق نہ پیدا ہوئے اس وقت تک رمضان جو حصہ حاصل نہیں کرتا. اللہ دے محبوب نے فرمائے من صام رمضان ایمانا ایمان دی حالت چ جدا بندہ رمضان المبارک دا روزہ رکھدا ہے والاحتساب اپنے ایمان تے عمل دا جاری کردا ہے. احتساب دا مطلب اے ہوندا ہے کہ میں کدائی ایسا عمل نہ کرواں جے دے ذریعے میرا ایمان بھی ضائع ہو جاوے تے میرا روزہ بھی ضائع ہو جائے. احتساب دے اندر کامیاب ہوتا ہوندا ہے جی میں احتساب کرنے واسطے گورنمنٹ نیب دا ادارہ بنایا ہے. انہیں تیرے ایمان تے عمل دا خزانہ رب نے قرآن بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے اپنے ایمان تے عمل دا احتساب کرنا ہے تو میرے قرآن مقدس نو سامنے رکھنا ہے. دیکھا میں یار بول جو نہ بولا جن کے ذریعے میری عبادت نہ ضائع ہو جائے. جھوٹ نہ بولا کہ میری عبادت نہ ضائع ہو جائے. حرام نہ کھاواں مت رب دا قرآن ناراض نہ ہو جائے. غیبت نہ کراں مت میری عبادت ضائع نہ ہو جائے. کسے دے اتے بہتان نہ بننا مت میرا ایمان نہ ضائع ہو جائے. حرام نہ کھاواں مت میری عبادت ضائع تے برباد نہ ہو جائے. یتیم دا مال نہ غصب کراں مت میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے. اللہ فرماتا ہے جڑا بندہ حالت ایمان دے اندر تے احتساب بھی اپنے ایمان تے عمل دا جاری رکھنا ہے. یو جیا بندہ جدا ایک روزہ مہمان رمضان دا رکھدا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اللہ دا رسول فرماتا ہے اللہ دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دینا. اللہ کے پاک پیغمبر نے ایک بشارت سنائیے تا اس مومن کو سنائیے جس کا ایمان رب کے قرآن ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر تین عشرے دے تحائف مومن حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب تو پہلے برکت کا حصول ضروری ہے. برکت اللہ خزانہ کیڑی کتاب ہے؟ قرآن عظیم. بولو هذا کتاب انزلناہ مبارک. ایک کتاب جڑی میں تائیں سوڑے پیغمبر پہ نازل فرمائیے مبارک. یہ برکت کتاب ہے. برکت دا کے معنی تھوڑی چیز نو بتا چھوڑا. برکت دا کی مقصد ہے تھوڑی چیز کے ہو جائے. رحمت کا مطلب ہوتا ہے جڑی شاید سردی پئی ہوئے او دا سار مٹا دے تے انہوں آباد کر چھوڑا. اب جڑی ہے سڑیندی ہے جلیندی ہے ایک چیز دا وجود مٹا چھوڑے گا. اگر اس آگ کو بچنا ہوئے تو پانی دا ہونا
وہ ہے کہ نہیں کہ پھوکے مارنے چاہیے بلدی اب تے کیسا سکتو گناہ اب گئے یہ تو ہم کتھے لے رہی سی جہنم میں چلا رہی سی اگر اس گناہ علی اب تے پانی سک رہی نہیں تا عمل میرے محمد رحمت اللہ کر گئی تھا اس نار جہنم تو بچنا ہے تو او دے واسطے پانی کا ہونا ضروری ہے کہ وہ رحمت کا خزانہ بن کے آیا تو میرا محمد رسول اللہ بن گیا یعنی دو چیزیں جدا ورثے پھر اللہ فرماتا ہے عتق من النار میں اللہ تھوڑی مغفرت کر کے نار جہنم تو محفوظ فرما چھوڑے من صام رمضان ایمانا حالت ایمان دے اندر اس نے رمضان المبارک دا روزہ رکھے یہ بھی تو ہم پتہ ہے کہ ایمان دا خزانہ کیڑی کتاب ہے معلوم ہے مشرک نو روزے رکھن دی ضرورت ہے بدعتی نو روزے رکھن دی ضرورت ہے قبر چاٹ نو روزے رکھن دی ضرورت ہے کوئی نہیں ہے نہ اس کا قرآن نال واسطہ نہ محمد نال واسطہ نہ رب دے مہمان رمضان نال واسطہ معلوم ہویا پھٹے ہوئے انسان نو رب نال جوڑن والا رب دا قرآن ہے اس وجہ تو اللہ کریم نے فرمایا ہے میرا سونا محمد رسول اللہ ہر وقت اللہ ایک دے سورے محمد کریم رو سارے مشرقین دن بردار تے سردار مل کے آخر لگے کہ او محمد کبھی تا اس قرآن پڑھنا چھوڑ دے کوئی اور کرتے اور مسائل بیان کرے اللہ دی قسم ہے کو اللہ دے پاک پیغمبر نے کہے سونا جواب دیتا ہے فرمایا انا اطلو القرآن ان اطلو القرآن او لوگو میری گل غور مال سن لاؤ میں محمد دنیا دیا مصیبتاں دنیا دیا بھکھاں تے پیاساں دا برداشت کر سکدا مگر رب دے قرآن نو پڑھ کے سنان دے اندر میں محمد کبھی کمی نہیں لیا سکدا انا اطلو القرآن میں ہر ویلے تو کڑی کتاب پڑھ کے سناویں اطلو القرآن میں ہر وقت پڑھنا ہے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنانا ہے وہ لوگ میں آتے رہ جائیں کوئی فضائل بیان کرے کوئی نماز روزے کا ذکر کرے تو ہر ویلے قرآن پڑھ کے آتا ہے تأخذوا سنة ولا عبادت کرے دا جن اتے اونگ نہیں آندی جن اتے نیند دا غلبہ نہیں آندا جڑا ہر ویلے جیتا رہندا ہے ہر ویلے سندا رہندا ہے ہر ویلے جاندا ہے ہر ویلے ہڈیاں سن کے قبول کردا رہندا ہے ہر روندے ہوئے دیاں ہنجوں پوچھن والا ہے ہر دیاں جھولیاں نو بھرن والا ہے اگو مشرک دل کے تو ہر ابو اللہ دا پیغمبر یاد ہے اللہ نے میری ذمہ داری بھی لگائی ہے انا اطلو القرآن میں ہر سورت اندر رب دا قرآن سنانا ہے تو سمجھو پتھر مارو تمہیں قرآن سنانا ہے میرے قدر دے منصوبے بناؤ تمہیں میں قرآن سنانا ہے اطلو میں اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سنا ہے کیونکہ میری نبوت کا شاعر بھی رب
شاہد بھی قرآن تے تو دولت ایمان دیوان والا بھی قرآن جب تک رب قرآن نال تعلق نہ پیدا ہوئے اس وقت تک دولت ایمان نصیب نہیں ہوتی اس واسطے جا بجا قرآن پاک نے جتھے بھی اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا اتنے شرط لگائی وہو مومن کہ ہوئے مومن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ جو اچھا عمل نہیں کر رہے جو نیکی کرنی ہے تو پہلے بنیاد دل میں رکھو وهو مؤمن تیرے دل میں ایمان ہو اللہ فرماتا ہے اس ایمان کی بنیاد ہے پھر اگر رب نے توفیق دیتی ہے اللہ تیری ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا شرط کیا ہے ہوگا اللہ کے رسول بھی فرماتا ہے من صام رمضان ایمان کیڑی حالت ہے جو روزہ رکھے ایمان نہیں جو بندہ ہو گئے مشرک مٹو رب کی ذات و صفات پہ یقین نہیں اللہ فرماتا ہے ان یہ سمجھو ایک بندے نے گھیری لگائی ہے ہوا آئی اس کا دانا دانا اس چاہ کے دیو کھلا چھوڑیا حتیٰ کہ اس گھیری کا وجود بھی نہ رہے اللہ فرماتا ہے ایک ان کا اپنے عمل دی اپنے دماغ کے مطابق کا سمجھتا ہے بڑا میرا ڈھیر لگ کر دیا بڑا میں کمائی دیا مگر شرک علی لعنت تے اب ایسی کھلتی ہے کہ اس نے ساری ڈھیری عمل علی مسار کے راک کر چھوڑا جب تک بندے کے اندر رب نے قرآن کی عزت اور عظمت نہ پیدا ہوئے اس وقت تک اس نے کسی عمل نبی خدا دے ہاں وجود اس واسطے سورہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک دے بالخصوص اور دوسرے ایام میں بالعموم ساری رات محمد الرسول اللہ قیام قرآن نہ گزار چھوڑے تاکہ ایک موقع تھے نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا حضرت امنا عائشہ صدیقہ فرما دیا نے جب میرے حجرے کے اندر سونا محمد معصوم تشریف لے آنے رہا تو میں بھی نال لیتی ہوئی ہوتی ہم سائڈ کے نال سونا محمد الرسول اللہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں معلوم ہو رہا کہ سورہ محمد سوا اللہ دے اور کسے رو جان دے نہیں اتنا کرنٹ اور تعلق محمد کریم دا رب نال جڑ رہا تاکہ فرما دیا ہے کہ نبی علیہ السلام قیام اتنا طویل فرماوے رہا کہ کھڑیا سورہ محمد معصوم دے رجلین مقدس کے اوپر ورم آ جاتا سوئی ہوئی میں اپنے دوپٹے دوتے پھوکے مار کے سورہ محمد دے پیرا مسکے دیا تے میں ادھیام یا رسول اللہ تیرے ذمہ دا اللہ مجھو گناہ لگنی نہیں دیتا تے تینوں اتنا اوکھا اتنا تسا ساری رات کھلو کہ اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت کر دے ہو اس وقت اللہ رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا عائشہ کیا تو اے نہیں چاہتی کہ میں اللہ کے کاغذات کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والا اور شکر گزار بندہ لکھیا جائے مگر کمال کہ جب سلام پھیرے آپ محمد پاک آدمی رو کے آتا یا اللہ کی تیری عبادت کا حق ہے تو میں محمد نہیں ادا کرتا تو میں ایک روزہ رکھ لگی تو چھائی نہیں سکتی
میرے سونے محمد معصوم کی حالت لے کے یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس جھگڑے ہوتے 8 پڑھیے 12 پڑھیے 20 پڑھیے یہ خدا کے احسان کیا ہی کھڑا ہے حالانکہ اللہ کا پاک پیغمبر فرماتا من قام رمضان ایمانا یہ مومن بنتا ہے رمضان کی ساری رات رب کا قرآن میں قیام میں گزارتا ہے ساری رات رب کا قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرے گا اتنا مولوی نے کیا کیا اور صرف 8 بجے اگے پیچھے پورا سال یہ مقلد ہو سکتے حنفی ہو سکتے یہ رمضان آ رہی تھی اس نے نہیں پتہ لگتا کہ مقلد کے غیر مقلد ہے سارا سال اسا حنفی ہے امام کو ابھی بھلے مقلد ہے رمضان مبارک کا مہینہ آسی سارے غیر مقلد ٹھیک ہے کہ 8 پڑھو حق ادا ہو گیا 8 اور نیند کی بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے من قام یہ اٹھلا تو فرمایا من سام یہ صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک روزہ ہے انہیں من قام انہیں پھر نشت صبح صادق تک رب نے قرآن نال قیام صبح صادق تو لے کے غروب آفتاب تک راسیدہ روزہ برسی اس طرح صبح صادق تک قیام قرآن کے راسی تاں قیام قرآن کا حق ادا بھوکے ککڑ آ رہے انہیں پٹھیاں سیدھیاں ٹکرا مار کے تو ان سمجھنا بھی میں رب دے احسان چڑھی گئی مسلمانوں اپنی تباہی میں بربادی کا سامان نہ تیار کرو رب نے یہ مہمان رمضان المبارک کے سو امت کو ایسا نصیب فرمایا تیرا مختصر مدت کے اندر مختصر ایام کے اندر ایسے تحائف لے کے آیا ہے کہ یہ بیت وقت کسے امت کو نصیب نہیں ہوئے یہ رمضان برکتہ کے خزانے لے کے آیا ہے ادھرے ہوئے تو بسامر واسطے آیا ہے جہنمی رو جہنم میں تو کڑ کے جنت کے دوبارہ واسطے آیا ہے اپنی زندگی کو قیمتی بناؤ اور ایک کائے تحفے اگر لانا چاہتے ہو ایک رب کے قرآن کی عزت تسجد کرو مرسا پچھے کے جنت میں وہ ہے اللہ پہلے قول چھوڑ دے رب دے قرآن میں محبت پیدا کرو اس نال جدا محبت پیدا ہو سی اللہ دولت ایمان نصیب فرما دے سی جدا ایمان مل گیا پھر تو عمل تھوڑا کر سے درجہ اللہ دولت نصیب فرما دے سی تجھے ایک مشرک بے دین رب کے قرآن نال مٹھو ہوتا جوڑی کوئی اس واسطے حکمت اللہ نے فرمایا مشرکینہ نے صحابہ کرام کو تانا دیتا وہ آخر لگے ہمیں تو سب محمد کی صحبت جی رب دیکھو آتی آخر اصلا بیت اللہ دے متولی کا اصلی ہے بیت اللہ دے خدمت دار اصلی ہے چابی بردار اصلی ہے حجار کی خدمت کرنے والے اصلی ہے جڑے آمن والے ہوتے ہیں انہوں نے سب کو گھول گھول کے اثر بھی آمن والے ہیں لہذا ساری کثرت اعمال کی وجہ تو اسا تواڈے نالوں برتر ہیں ساری اللہ کے ہاں زیادہ عزت میں قدر ہے کیونکہ بیت اللہ دے خادم بھی اسا متولی بھی اسا آمن والے دے خدمت گزار بھی اسا اللہ کے گھر کی خدمت کرنا تو تھوڑی عبادت تو نہیں ہے اور بالخصوص بیت اللہ کا خادم ہونا لہذا تسا ایڈا فخر نہ کرو کہ محمد کے اسا غلام کر گئے ہیں اعمال کے اندر کمی اسا بھی کی تھی اور اس چیز کا ذکر خود قرآن نے فرمایا سقایت الحاج اسا حاجیاں کو صدقو گھول گھول کے پی رہی ہیں سمجھے دے اے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ وہ اہنے مشرک کافر سامنے کانا دیتے ہیں سمجھ رہے ہو اعمال دی کثرت ہے